السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. آج ہم ہمارے کورس کی نظم نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں. مادر یعنی ماں. بچوں، انسان کی زندگی میں ماں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ماں ایک ایسی نعمت ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے. یہی وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے. جب وہ شیر خوار ہوتا ہے تو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے. بیماری کی حالت میں رات بھر جاگ کر گزار دیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیتی. اس کا ماں کا یہ احسان عظیم ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. اسی نظم میں جو ہے ماں کی اہمیت اور ماں کا رتبہ بیان کیا گیا ہے، جس کو اردو شاعری میں بہت اچھے الفاظ میں کچھ اشعار میں کہا گیا ہے. ماں کی عظمت کو کہ اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. کبھی کہا گیا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. کبھی کہا گیا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. تو یعنی ماں تجھے سلام، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. چلیے پڑھتے ہیں. اے ماں در عزیز کے جانم فدائے تو. اے میری پیاری ماں، جانم میری جان، فدا نثار. اے میری پیاری ماں، میری جان تجھ پر نثار ہے. قربان مہربانی و لطف و صفائے تو. تیری مہربانی اور تیری پاکی پر میں قربان ہوں. صفا کہتے ہیں پاکی. اے میری پیاری ماں، میری جان تجھ پر نثار ہے. تیری مہربانی اور تیری پاکی پر میں قربان ہوں. ہرگز نہ شد محبت یاران و دوستاں. دوستوں اور یاروں کی محبت ہرگز کیا نہیں ہے؟ ہم پایا یعنی برابر، ایکول. محبت و مہر و وفائے تو. کہ میرے دوستوں اور میرے یاروں کی محبت تیری محبت کے ہم پایا ہو ہی نہیں سکتی، ایکول ہو ہی نہیں سکتی. مہرت بروں نمی رود سینام کے ہست. مہرت کہتے ہیں محبت کو. تیری محبت بروں نمی کبھی میرے دل سے ختم ہو ہی نہیں سکتی. این سینہ خانہ تو. یہ سینہ تیرا گھر ہے، وہ این دل سرائے تو. اور یہ دل گویا تیری دنیا ہے. خانہ یعنی گھر، سرائے یعنی دنیا. اے مادر عزیز کے پروردہ میرا. پروردہ پرورش. اے میری پیاری ماں، جس طرح تو نے میری پرورش کی اس کے مطابق میں کیا کر سہلست اگر کے جاں دیا مکنوں برائے تو. کہ ابھی تیری خاطر میری جان نچھاور کرنا میرے لیے آسان ہے، سہل ہے. کہ جس طرح تو نے میری پرورش کی ہے تو تیرے خاطر میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. خوش نو دیے تم آئے خوش نو دیے منس. تیری خوشی کی دولت میری خوشی ہے. زیرا بود رضائے خدا در رضائے تو. ہاں، کہ خدا کی خوشنودی تیری خوشنودی میں مضمر ہے، یعنی شامل حال. گر بود اختیار جہانی بدست من. کہ دنیا کا اختیار، اگر اس دنیا کا سارا اختیار بدست من میرے ہاتھوں میں ہوتا، می ریختم تو میں ڈال دیتا تمام جہاں را بپائے تو. تو میں تیرے قدموں میں سارا جہان لا کر ڈال دیتا. اس طرح سے یہ نظم ہے جس میں شاعر نے اپنی ماں کو بہت تعریف و توصیف بیان کی ہے. خالی جگہ ہے، جملے مکمل کیجئے. اے مادر عزیز کے جانم فدائے تو. ہم پایہ محبت و مہر وفائے تو. اے مادر عزیز کے پروردہ میرا. زیرا بود رضائے خدا در رضائے تو. می ریختم تمام جہاں را بپائے تو. پیج نمبر 57 پہ ہم نے دیکھا. اب بچوں پیج نمبر 58 پہ معمہ ہے. معمہ کو دیکھ لیجئے. اشاروں کی مدد سے معمہ حل کیجئے. دائیں سے بائیں محبت. محبت کو ایک لفظ مہر ہے، میم ہیرے. اس کے بعد ہے دوسرا گھر ہے نا. گھر کو کیا کہا گیا ہے؟ سرائے ہے نا. سے رے الف یہ. اور اس کے بعد تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے رضا. اوپر سے نیچے ہے نوازش. نوازش یعنی مہربانی. اور تیسرا ہے رضا. رضا یعنی خوشنودی. رضا یعنی خوشنودی. نظم سے ذیل الفاظ کی ضد لکھیے. ضدیں دیکھتے ہیں.
بچوں نظم سے درج ذیل الفاظ کی ضد اپوزٹ: مہربانی ستم، وفا جفا، بروں نہ بروں، سہل کٹھن، رضا ناراض یا خشم۔ نظم سے اضافت کی مثالیں تلاش کیجیے، ہے نا، زیر اضافت: مادر عزیز، زیر ہے نا، محبت یاراں، خوش نودیے تو، اختیار جہاں۔ درج ذیل اشعار کا ترجمہ اور وضاحت کیجیے۔ 5 نمبر پہ: اے مادر عزیز کے جانم فدائے تو، قربانی مہر و لطف و صفائے تو، ہرگز نشد محبت یاران و دوستاں، ہم پایا محبت و مہر و وفائے تو۔ شاعر اپنی والدہ کو ایک قیمتی اثاثہ بتا کر والدہ کی اولاد کے لیے اہمیت بتلا رہا ہے کہ کسی پر جان نچھاور ہی کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف ماں ہی ہو سکتی ہے۔ قربان ہونے اور جان نچھاور کرنے کے لائق صرف ماں کی ہستی ہے، دوسرا اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کو دوست عزیز ہوتے ہیں، لیکن دوستوں کی محبت ماں کی محبت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے کہا نا، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ عملی کام: مہر و وفا مادر کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ماں ہوتی ہے۔ ماں کی قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جن کی ماں آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن افسوس بعض لوگ ماں کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی خدمت نہیں کرتے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے کہ ان کی جنت ان کی ماں ہی ہے۔ اچھے الفاظ میں بچہ آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ الفاظ جتنے اچھے ہم انتخاب کریں گے اتنے اچھے ہمارے خیالات ڈیولپ ہوں گے۔ عملی کام میں آپ اپنی والدہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، اردو یا انگریزی میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں آپ اگر انگریزی میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو آپ کا انگریزی اچھی ہوگی، ہے نا۔ رائٹ یور فیلنگس ان اردو اور انگلش اباؤٹ ہاؤ مچ یو لو یور مدر اینڈ واٹ یو کین ڈو فار ہر۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں کے لیے جتنا کچھ کہا جائے بچوں اتنا کم ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، کراہ، ایک اس کا ایک آہ کا بدلہ بھی انسان پوری دنیا کام کر کے نہیں دے سکتا۔ آیا کہ وہ ماں کو اپنے چمڑے کا جوتا بنا کر ہی اگر کیوں نہ پہنا دے، وہ اپنی ماں کی ایک معمولی سی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اگر سچی محبت یہ لفظ کا وجود ہے تو وہ صرف اور صرف ماں کی محبت ہے۔ ماں کے لیے اولاد میں ہر وہ چیز کرنی چاہیے جس کی ماں کو ضرورت ہے، اور اتنا کرنے کے بعد بھی روتے رہنا چاہیے کہ ماں کا چھوٹا سا بھی حق ادا نہیں ہو سکا ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ نظم جو ہے نہ صرف ہم کو پڑھنی ہے بلکہ ہم کو زندگی میں بھی اس نظم کو اتارنا ہے۔ ہمارا فارسی لٹریچر اور ہمارا مذہب جو ہے اس بات کو کہتا ہے کہ ماں ناراض تو اللہ کے رسول ناراض، اور اللہ کے رسول ناراض تو اللہ ناراض۔ اس لیے ماں کی محبت، عظمت، تقدس، اپنی جان فدا کرنے کا ماں پر جذبہ، اس کی عنایات کو یاد کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ اگر وہ حیات ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کے حکم، قرآن میں ایک لفظ ہے افیوں، یعنی اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ اف کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے جس طرح ہم ایک کام کو کر دیتے ہیں، ان کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور حدیث میں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی گناہ کا عذاب نہیں دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔